بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سبھی کچھ تھا، اگر کمی تھی تو بس اولاد کی۔ ہماری عمریں اب 35 اور 40 سال کے درمیان تھیں۔ میرے شوہر 38 کے جبکہ میں 36 کی ہو چکی تھی، مگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ ایک دن ہم اپنی نند صوبیہ کے گھر گئے تو اس نے کسی بچی کی فوٹو اٹھا رکھی تھی۔ کہنے لگی کہ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ اس نے کتنیوں کی زندگی تبدیل کر دی۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 10 سے 12 سال ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کام کر لے گی؟ کیا لوگوں کی زندگیاں بدل دے گی؟ کہیں وہ لوگوں کو ہنسانے کا کام تو نہیں کرتی؟ میں نے اپنی نند سے پوچھا تو کہنے لگی نہیں بھابھی، وہ تو آپ جیسے لوگوں کو خوش کرتی ہے، اور صرف خوش ہی نہیں کرتی بلکہ ان کی زندگیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ رابعہ آپا یہ بات بڑے وثوق اور یقین سے کہہ رہی تھیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیا آپ کا یہ آمادہ ہے، یعنی کسی کی اولاد بننے کے لیے؟ یہ بات سن کر میری نند ہنسی اور بولی ایسا نہیں ہے، آج کل کے بچے بہت تیز ہیں۔ مجھے تو خیر خود یقین نہیں آ رہا، لیکن اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ اس نے 15 جوڑوں کو، یعنی 15 بے اولاد جوڑوں کو اولاد پیدا کر کے دی ہے۔ رابعہ آپا کے منہ سے یہ بات سن کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رابعہ آپا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ 15 بے اولاد جوڑوں کو اولاد پیدا کر کے دے دی، وہ بھی اس 10 سالہ بچی نے؟ ہاں، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ میں نے یہ بات ایک نہیں بلکہ 3 لوگوں سے سنی، اور جب یہ بات میں نے بار بار سنی تو مجھے تجسس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بات واقعی میں صحیح ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھی ابھی اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اتنی چھوٹی بچی اولاد پیدا کر کے دیتی ہے تو کیا ہی برا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا 10 سال کی بچی کیسے نہیں آتا 10 سال کی بچی کیسے اولاد پیدا کر سکتی ہے؟ رابعہ آپا مسلسل حیرت کا اظہار کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بے اولادی کے طعنے بھی دے رہی تھیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں اس بچی سے مدد لینی ہوگی۔ رابعہ آپا کہنے لگیں کہ انہوں نے اس بچی کے بارے میں پچھلے سال بھی سنا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کی عمر 12 سال ہو گئی ہوگی، لیکن جب میں نے سنا تھا تب یہ 10 سال کی تھی۔ اس وقت آپ لوگ بھی ذرا جوان تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو کیا پتہ آپ لوگ برا ہی نہ مان جائیں، لیکن اب چونکہ یہ بچی بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے، میں نے 3-4 اور بھی لوگوں سے سنا۔ جب میں نے پہلی بار اس کے بارے میں سنا تھا تو اس نے صرف 6 لوگوں کو اولاد پیدا کر کے دی تھی، پر اب تو یہ جوڑے 15 ہو گئے ہیں، اور جیسے جیسے یہ باتیں پھیلتی جا رہی ہیں مجھے بھی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی ہی، ورنہ آپ خود سوچیں نا، اگر جھوٹی خبر ہوتی تو زیادہ دیر چل ہی نہیں پاتی۔ اس خبر نے آنا تھا اور پھر ختم ہو جانا تھا، لیکن آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس خبر کو آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، اور اب تو لوگ اس لڑکی کے پاس جانے بھی لگے ہیں۔ میں آپ کو اس کا پتہ دے دیتی ہوں، تصویر بھی اس کاغذ پر لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کا حلیہ دیکھ لیا ہے نا؟ اب آپ اس کے پاس جائیے گا، اسے ڈھونڈیے اور پتہ کیجیے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ بھی اس سے مدد لیجیے گا۔ رابعہ آپا کی یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس بچی کی تصویر اور پتہ لے لیا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خیر، انسان بعض اوقات بڑی بے نیازی ظاہر کرتا ہے، لیکن 2-3 دن کے بعد جب مجھے خیال آیا کہ واقعی میرے پاس تو اولاد کی خوشی نہیں ہے، میں نے سوچا کہ چلو، اگر ایک 10 سالہ بچی اولاد پیدا کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کوئی مشورہ، کوئی امید یا کوئی بھی ایسی چیز مل جائے جس سے مجھے اولاد کی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر کو بھی اس مشن میں شامل کر لیا۔ وہ اس حق میں تو نہیں تھے، لیکن میرے رفتہ رفتہ سمجھانے پر انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے اپنے شوہر سے خاص درخواست کی تھی کہ وہ کسی دن فارغ ہو جائیں تو ہم لوگ اس بچی کی طرف چلیں گے۔ اس دن میرے شوہر نے کہا کہ اگر آج ہمیں اس سے کوئی صحیح امید نہیں ملی تو پھر دوبارہ تم اس کے گھر جانے کا سوچنا بھی مت۔ میں دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیسے ایک بچی پیدا کر کے ہمیں دے گی، اور اگر کوئی امید نہ ہوئی تو میرے شوہر کبھی دوبارہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اور مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ 10 سالہ بچی کیسے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ بہرحال ہم لوگ اس مقررہ لکھے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا، ہم لوگوں کو وہ پتہ مل نہیں رہا تھا۔ تبھی ہم نے آس پاس سے گزرتے ایک آدمی کو اس پتے کے بارے میں بتایا
تو وہ مسکرا کر بولا، آپ لوگ بھی کیا اولاد کے مقصد سے آئے ہیں؟ جی ہاں، اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتہ؟ مجھے کیسے نہیں پتہ ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں جو پرچہ ہے، اس پر جو پتہ لکھا ہوا ہے، یہ پلوشہ بی بی کا ہے۔ عمر کی چھوٹی ہیں مگر بڑے بڑے کمالات کر چکی ہیں، کئی لوگوں کو اولاد کی خوشیاں دے چکی ہیں۔ خیر، خوشیاں دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ لوگ دعائیں دیتے ہیں، کچھ لوگ تو ان کو پیرنی سمجھنے لگے ہیں۔ بس یقین کیجیے گا، آگے آپ کا کام ہو جائے گا۔ مجھے اس آدمی کی باتیں سن کر ہی بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پتے پر چلے جائیں گے، باقی تو اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ خیر، ہم لوگ اس پتے پر پہنچے تو یہ کافی بڑا گھر تھا۔ گھر اتنا عالی شان اور خوبصورت تھا کہ اس محلے میں ایسے خوبصورت گھر کا ہونا ایک انہونی بات تھی۔ یہ چھوٹا سا تنگ و تاریک سا محلہ تھا، اس میں زیادہ تر غریب لوگ ہی آباد تھے۔ بس ایک پلوشہ بی بی کا گھر تھا جو کہ بہت ہی تو فرش میں اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ فرش بڑا صاف ستھرا تھا، لگتا تھا کہ شیش محل میں آ گئے ہوں۔ وہاں پر 3-4 عورتیں اور بھی گھوم پھر رہی تھیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں پلوشہ بی بی سے ملنا ہے۔ کہنے لگیں کہ ہمیں بھی پلوشہ بی بی سے ہی ملنا ہے، لیکن وہ کافی دیر سے کسی کام میں مصروف ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دی جائے گی، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے۔ ہم سب کو قطار میں انتظار کرنا ہوگا۔ میں حیران تھی کہ پلوشہ کے لیے کافی ساری عورتیں باہر بیٹھی انتظار کر رہی تھیں۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ ان سب عورتوں کو بھی پلوشہ کے بارے میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ بے اولاد جوڑوں کو اولاد پیدا کر کے دے چکی ہے۔ حیرت کی بات تھی، وہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کی اولاد پیدا کرے گی؟ یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد پلوشہ بی بی نے لوگوں کو اندر بلانا شروع کیا۔ ان کا یہی انداز ہوتا تھا کہ وہ قرعہ کرتی تھیں، یعنی اگر وہ ایک مہینے میں 7 لوگوں سے ملی ہیں تو پھر ان کے نام پر قرعہ نکلے گا، اور وہ انہی لوگوں کو اولاد دیتی ہیں جنہیں وہ دل سے اچھا مانتی ہیں۔ بس اب آپ لوگوں کے نصیب کی بات ہے کہ آپ کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ ہمیں ایک عورت نے مشورہ دیا تھا کہ ہم پلوشہ بی بی کو کچھ زیادہ پیسوں کی پیشکش کریں تو شاید وہ ہمارا کیس لے لیں گی۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہمیں اندر بلا لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا، پلوشہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہوگی، مگر سامنے ایک معصوم سی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بچی کی آنکھوں میں دنیا بھر کا علم نظر آ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ تھی معصوم بچی۔ اس کی عمر بھی مجھے 12-13 سال ہی لگی تھی۔ چہرے پر معصومیت اور ان کی عمر کی ناپختگی نظر آ رہی تھی۔ میں اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ یہ واقعی میں 10 سے 15 سال کی ہی بچی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عمر 15 سال ہوگی اور کم سے کم 10 سال ہوگی۔ بچی صحت مند بھی تھی۔ مجھے تو اس سے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ غیر شادی شدہ ہوگی، کیونکہ اس عمر میں کسی کی شادی نہیں ہوتی، اور اگر ہوئی ہوتی تو سبھی کو اس کے شوہر کے بارے میں ضرور پتہ ہوتا۔ اس نے ہم سے ایک ہی سوال کیا کہ تم لوگوں کو اولاد اپنی چاہیے یا میری؟ اس بات پر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کسی بڑی عورت کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نام بتا دیجئے، اور ہاں یہ بھی کہ اگر میں آپ کو اولاد پیدا کر کے دوں تو آپ مجھے کتنے روپے دے سکتے ہیں؟ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، تاثرات سے خالی، لیکن کمرہ عجیب سا تھا جس میں کالے کالے پردے لگے ہوئے تھے۔ لگتا تھا ان پردوں کے پیچھے 2-3 بیڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید اللہ کی ذات نے میرے تجسس کی لاج رکھ لی۔ اسی وقت بجلی چلی گئی تو کمرے میں یکدم اندھیرا چھا گیا۔ پلوشہ بی بی نے فوراً ہی اپنی ساتھ کھڑی ایک عورت سے کہا کہ کمرے کی کھڑکیاں وغیرہ کھول دو، پردے ہٹا دو تاکہ روشنی اندر آ سکے۔ پلوشہ کی آواز بڑی روبدار تھی، اس کی عمر سے کہیں زیادہ پختہ اور روبدار آواز۔ خیر، اس عورت نے جب پردے کھولے، پردے ہٹتے ہی سامنے کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ وہاں پر 2-3 بیڈ بچھے ہوئے تھے، 2-3 تو ڈبل بیڈ نظر آ رہے تھے، باقی 4 پائیاں تھیں۔ مجھے یہ باتیں بہت عجیب سی لگ رہی تھیں۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اولاد کے چکر میں کہیں میں اپنے شوہر سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ مجھے تو یہ بات اب بڑی عجیب لگی تھی۔ چھوٹی سی بچی اور 3-4 قسم کے بستر اس کے کمرے میں تھے، جبکہ اس نے خود بھی لباس بڑی عورتوں والا پہن رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ اس وقت مجھے اپنا مطلب اور مقصد عزیز تھا۔
اس وقت مجھے سب سے زیادہ فکر اولاد حاصل کرنے کی تھی۔ میں نے اپنی سامنے بیٹھی اس لڑکی پلوشا کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، کیونکہ اس نے مجھ سے یہی بات پوچھی تھی کہ آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا روب تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی بھی چاہیے، مجھے بس اولاد سے غرض ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک پرچی نکالی، اس پر کچھ لکھنے لگی۔ اس نے ہمارا فون نمبر بھی لیا، میرے شوہر سے بھی 2-4 باتیں کیں۔ کہنے لگی کہ باقی کام میں بعد میں کروں گی، آپ لوگ فی الحال گھر جا سکتے ہیں، میں آپ کو قرعہ نکال کر بتاؤں گی، اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ مجھے بچہ پیدا کرنے کے بدلے میں کتنے روپے دے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جتنا آپ پیسہ مانگیں گی ہم اتنا پیسہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں اولاد کی جلدی بھی ہے کیونکہ ہم پہلے ہی اپنی عمر میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے میں رابطہ کر کے باقی باتیں فون پر کر لوں گی۔ باقی مجھے دوسرے لوگوں سے بھی ملنا ہے کیونکہ اور بھی بے اولاد جوڑے میرے آستانے پر آتے ہیں اور میں سبھی کی مدد کرنا فرض سمجھتی ہوں۔ اگر میرے آستانے سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے تو ظاہر ہے میں کبھی خوش نہیں رہتی، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس لڑکی کی یہ باتیں میرے دل کو بھی لگ رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کی عمر تو بہت کم ہے مگر باتیں بہت بڑوں والی کر رہی ہے۔ فی الحال تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 10 سال کی عمر میں کوئی لڑکی بچہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ خیر، میں نے مزید اور کوئی بات چیت نہیں کی تھی کیونکہ اس نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی زیادہ تفصیل سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں گھر آ گئی تو میرے شوہر نے دروازے پر لات مارتے ہوئے مجھ پر غصے سے چلا کر کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ 10 سالہ بچی کے پاس مجھے لے کر گئی، میں تو یہ سوچ کر چلا گیا تھا کہ واقعی میں کوئی بچوں کی بات ہوگی، ہمارا علاج ہوگا، لیکن تم پتہ نہیں کب سے ان توہمات پر یقین رکھنے لگی ہو۔ تمہیں اس 10 سالہ بچی میں کون سی کرامت نظر آتی ہے کہ وہ ہمیں اولاد جیسی؟ زیادہ غصہ اور غضب تھا، تم کبھی میری بات نہیں مانتی۔ میرے شوہر نے مجھ پر چلاتے ہوئے کہا تو میں سہم گئی تھی۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اسی سے اولاد پیدا کروانی ہے تو پھر میں تمہیں کوئی روپے پیسے دینے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ عورت تو منہ کھول کر پیسے مانگتی ہے۔ اگر پیسوں سے ہی اولاد پیدا ہوتی تو ہم لوگ کہیں سے جا کر کسی کا بچہ اٹھا لے آتے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہو۔ میرے شوہر کی باتوں کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا مگر میں اس وقت خاموش رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی ہر بات برداشت کرتی آئی تھی اور آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ تبھی میری نند صوبیہ کا فون آ گیا۔ صوبیہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا تم لوگ وہاں گئے تھے؟ تو میں نے تصدیق کر دی کہ ہاں، ہم اس بچی کے پاس ضرور گئے تھے، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک 10 سالہ بچی کیسے حالات پیدا کر کے دے گی۔ دیکھو، اس نے تم سے نمبر تو لیا ہی ہوگا جیسے کہ وہ باقی لوگوں کے معاملے میں کرتی ہے۔ اگر نمبر لے لیا تو سمجھو کہ تم لوگ خوش قسمت ہو، وہ تمہیں اولاد پیدا کر کے دے گی۔ تم لوگوں کو بس اب اس سے بات کرنا ہوگی، اور ہاں، اس سے بنا کر رکھنا، بگاڑنا نہیں۔ بھلے تمہارے شوہر میرے بھائی کو بہت ساری باتیں اس کی بری لگی ہوں گی، لیکن یہ باتیں کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آنے دینا۔ وہ انہی لوگوں سے بات چیت کرتی ہے جو اسے پسند آتے ہیں۔ کوشش کرو کہ تم لوگ اس کی پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں ہی رہو۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو بچہ ٹھہرنے کے بعد بھلے اسے ساری حقیقت بتا دینا، لیکن تم لوگ ایک بار اس کے ساتھ بات چیت کرو، اسے اپنی ساری ڈیمانڈ بتا دو، ساری تفصیلات اس کے آگے رکھو، اس کے بعد تم لوگوں کو اپنی من پسند اولاد ملے گی۔ میں صوبیہ باجی سے بات کر کے سوچنے لگی کہ وہ بچی نہ ہوئی کوئی فیکٹری ہو گئی جس میں ہم جیسے بچے کی ڈیمانڈ دیں گے ہمیں ویسا ہی بچہ پیدا کر کے دیا جائے گا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ان نون نمبر سے میرے موبائل پر میسج آیا۔ میں نے میسج کا جواب دیا تو آگے سے اسی بچی کے نام کے ساتھ میسج تھا۔ اس میں ہمارے نام اور ہمارے کوائف وغیرہ درج تھے، یعنی کہ ہماری عمریں اور ہماری تاریخ پیدائش۔ یہ دیکھ کر مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں نے خود ہی پلوشا بی بی کے پاس جا کر یہ ساری تفصیلات بتا دی تھیں۔ اس نے مجھ سے اس بات کی تصدیق کی کہ کیا ہم لوگ اپنی رضامندی سے یہ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ان لوگوں نے ہم دونوں کو ٹیسٹ کے لیے بلایا تھا۔ پلوشا نے کہا کہ جب تک آپ دونوں کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا اس کے بغیر بچے پیدا کرنا ناممکن ہے۔ میں اپنے شوہر سے پہلے ہی بہت ڈرتی تھی
وہ مجھے ان باتوں میں کبھی بھی ساتھ نہیں دیتے تھے، اور آج تو میرے لیے انہیں منانا بہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے میں نے صوبیہ آپا کو دوبارہ فون کیا، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ پلوشہ بی بی نے ہمیں ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے شوہر اس بات پر راضی ہوں گے۔ وہ کبھی بھی اس بات کے ساتھ اپنی آمادگی ظاہر نہیں کریں گے۔ اسی لیے صوبیہ آپا، آپ ہی انہیں سمجھائیں کہ وہ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں۔ اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے تو ہم ہمیشہ اولاد کے لیے ترستے ہی رہ جائیں گے۔ میری نند نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے شوہر کو بھی اس امر پر راضی کریں گی تاکہ ہم دونوں کی زندگی میں خوشیاں پھر سے لوٹ سکیں۔ خیر سے میرے شوہر سے اگلے ہی دن میری نند نے بات کر لی اور میرے شوہر نے چاروں ناچار حامی بھی بھر لی۔ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ ہم لوگ اگلے دن ہی گاڑی پر بیٹھے اور پلوشہ بی بی کے کلینک پہنچ گئے۔ اب تو ہم اسے آستانہ نہیں بلکہ پلوشہ بی بی کا کلینک کہتے تھے، کیونکہ وہاں کئی سارے بے اولاد جوڑوں کو امید کی خبر ملی تھی۔ پلوشہ آج بھی اسی سٹائل اور موڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر اپنے کندھوں پر لٹکا رکھی تھی۔ اس نے ہم سے کہا کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے دوسرے کمرے میں جانا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی اگلے کمرے میں جا کر کہ وہاں تو ایک بہت بڑی لیبارٹری بنائی گئی تھی۔ اس لیبارٹری میں ہی شاید لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاتے تھے۔ میرے شوہر کا اور میرا ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ ہم دونوں میں سے کسی میں بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ البتہ میری طرف سے اولاد میں پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ میرے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے اب ماں بننا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال پلوشہ بیوی نے ہم سے کہا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر اولاد ہی کی بات ہے تو وہ تو ہمیں مل جائے گی، اور اچھی بات تو یہ ہوگی کہ وہ اولاد ہم دونوں ہی کی ہوگی، یعنی اس میں ہمارا ہی عکس ہوگا۔ اس نے ہمیں سائنسی طور پر بھی یہ سمجھا دیا تھا کہ ایسا آج کے دور میں ممکن ہے۔ جو لوگ میرے پاس اس مقصد کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہی طریقہ ہی ہے کہ آپ اس بچے کو اپنی اولاد کہہ سکیں گے۔ آپ اس کے حقیقی اور سگے ماں باپ ہوں گے۔ جب آپ ماں باپ ہوں گے تو پھر آپ کو وراثت کی یا کسی اور چیز کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس بات پر حامی بھر لی تھی۔ میرے شوہر بھی خوش تھے کہ چلو جو بچہ ہوگا وہ ہم دونوں کا ہی ہوگا۔ ایک معمولی سی سرجری کے بعد ہمارے اپنے بچے کی خوشخبری کا انتظار شروع ہو گیا تھا۔ پلوشہ بی بی نے کہا کہ آپ لوگ 5-6 ہفتے کے بعد آ کر اسی کلینک میں اپنے پیسے جمع کروا دیجیے گا۔ اس نے ہمیں ایک بچے کے 3 لاکھ روپے مانگے تھے۔ ہم لوگ 3 لاکھ نہ بھی دیتے تو ہمارے لیے یہ بہت خوشی کا موقع تھا، اور ہم لوگوں نے کبھی اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرنا تھی۔ خیر ہم لوگوں نے پلوشہ بی بی کے کلینک میں پیسے جمع کروا دیے۔ اس کے بعد ہم سکون سے بیٹھ گئے۔ میں اور میرا شوہر انگلیوں پر دن گنتے تھے کہ کب 9 مہینے پلک جھپکتے گزر جائیں اور ہماری گود میں ایک ننھا سا فرشتہ آ جائے۔ پلک جھپکتے دن گزرنے لگے تھے۔ خیر ہم لوگ مقررہ دن پر، جس دن پلوشہ بی بی نے بچے کو جنم دینا تھا، ان کے کلینک میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ 9 مہینے سے پہلے ایک دن بھی ہم یہاں نہیں آئیں گے، کیونکہ پلوشہ کو سب لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے پاس جو تاریخ تھی وہ ایک دن پہلے ہی کی تھی، کیونکہ ہم پہلے جا کر پلوشہ بی بی سے ملاقات کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگ کلینک پر پہنچے ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں تو اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سبھی لوگ بھی اپنے اپنے مقصد کی وجہ سے یہاں ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم تو کہتی تھیں کہ پلوشہ ایک وقت پر ایک ہی شخص کے لیے مدد کر سکتی ہے یا ایک ہی جوڑے کو بچہ پیدا کر کے دے سکتی ہے، مگر یہاں تو بہت سارے جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس نے یہ کام ختم کر دیا تھا تو پھر یہ لوگ کہاں سے آئے؟ اصولاً تو اسے 9 مہینے کے اندر کسی اور دوسرے شخص سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے وہاں پر موجود عورتوں سے پوچھا، ان سے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے کئیوں کے بچے ہیں جنہیں پیدا ہونا ہے، اور ان کی پیدائش میں کسی کے تو 1 ہفتہ رہ گیا، کسی کا مہینہ۔ یہ دیکھ کر میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہم ہکا بکا رہ گئے تھے۔ تو کیا اس لڑکی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا؟ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا، تم ہی مانتی نہیں تھیں۔ میرے شوہر مجھ کو الزام دینے لگے تو میں نے کہا اب اس بحث کا کیا فائدہ ہے؟ ہم لوگ 3 لاکھ روپے پہلے ہی جمع کروا چکے ہیں۔ اب تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس سب کا انتظار کریں۔ ویسے بھی
تھوڑی ہی تو دیر کی بات ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہم بالکل منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں اور اب قدم پیچھے ہٹانا بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ ہم کل کا انتظار کرتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے یا نہیں یہ ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے اس بات پر اپنے شوہر کو منوا لیا تھا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی ایک دن کی بات ہے، ہم اپنا بچہ لے کر دیکھیں گے کہ وہ ہم جیسا ہے بھی یا نہیں۔ اگلے ہی دن ہمارے بچے کی پیدائش کا وقت تھا۔ ہم لوگوں کو جو بچہ ملا وہ صحت مند تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تل بھی تھا اور یہ تل میرے چہرے پر بھی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہمارا ہی بچہ تھا۔ میرا شوہر اور میں بے یقینی سے اس بچی کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھا۔ بال اور ہاتھ پاؤں سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ خوشی سے تو ہم رونے لگے، پاگل ہو گئے تھے۔ اب ہمارے لیے تو یہی بہت تھا کہ ہم اس خوشی کو سمیٹتے اپنے دامن میں اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ہمیں اس عورت کی حقیقت بھی تو معلوم کرنی چاہیے۔ کل کو اگر ہمیں 2 بچے پیدا کروانے ہوں تو کیا کریں گے؟ میں ان کی خوشی کو سمجھ سکتی تھی۔ میں نے کہا اس وقت ہم گھر چلے جاتے ہیں، کل آ کر ہم یہ سارا معاملہ دیکھ لیں گے۔ مگر کل کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ اسی رات ٹی وی پر ایک ایسی خبر آئی جس نے ہمارے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی، لیکن ہمیں پھر بھی اطمینان اپنی اولاد پر ضرور تھا۔ پتہ چلا کہ ہم جس بچی کے گھر جاتے تھے وہ بچی تو صرف اس کاروبار کا ایک چہرہ تھی، جسے اس لیے آگے رکھا گیا تاکہ لوگ اس غیر قانونی کاروبار کو ایک کرامت سمجھ کر کروائیں، جبکہ یہ سب کچھ سیروگیسی ایک جدید میڈیکل طریقے کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اگرچہ اس میں برائی کوئی نہیں، مگر ہمارے ملک میں ابھی یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حکم نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا اور پھر پلوشہ بی بی کا وہ کلینک بند کر دیا گیا۔ کلینک بند تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ آپ ایک ماں کی کوکھ استعمال کر کے بچہ پیدا کرواتے تو ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اسی وجہ سے سیروگیسی کو بہت سارے ممالک میں غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ اس بات نے ہمیں بہت مایوس کیا تھا۔ ہم تو چلو ایک بچے کے ماں باپ بن گئے تھے، لیکن ان کا کیا جنہوں نے اپنے بہت سارے روپے پیسے بھی جمع کروا رکھے تھے اور اب وہ ایک ماں باپ بننے کی خوشی کا انتظار کر رہے تھے، مگر آدھے راستے میں یہ سب ہو گیا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ کام جائز ہے؟ اگر اس کام سے اتنے لوگوں کو خوشخبری ملتی ہے، انہیں اولاد کی نعمت ملتی ہے، تو آخر یہ غیر قانونی کیوں ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مجھے آپ کی مدد اور آپ کے مشورے کی ضرورت۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔